بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الاضحیٰ کے کچھ ضروری مسائل کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور یہ وہ مسائل ہیں جو دن رات ٹیلی فون کر کے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ چونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے تو کیوں نہ میں یہ چند مسائل جو ہیں ضروری عید قربان کے متعلقہ، کچھ قربانی کے متعلق ہیں، کچھ تکبیرات تشریق کے متعلق ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو ان 10 دنوں میں جو ذوالحج کا پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس میں جو خط وغیرہ نہیں بناتے یا بال یا حجامت نہیں کرواتے یا ناخن نہیں کاٹتے، تو اس حوالے سے کچھ ہیں۔ چلتے ہیں تو میں ترتیب بار جو ہے نا شروع کر لیتا ہوں تکبیرات تشریق سے۔ تو تکبیرات تشریق جو ہیں یہ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 ذوالحج یعنی کہ عید قربان سے ایک دن پہلے جو فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے نا، اس فجر کی نماز سے یہ تکبیریں ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب جو ہوتا ہے یہ فرض کے بالکل قریب تر ہوتا ہے، جتنی اہمیت فرض کی ہوتی ہے نا، بس اس کے قریب تر ہی اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کم از کم ہر نماز کے فرض پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ اگر آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ مستحب ہے، اس کا ثواب ہے۔ کم ایک سے زیادہ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ لازمی پڑھنی ہے، اور یہ 9 ذوالحج کی فجر سے آپ نے شروع کر دینی ہے، اور 13 ذوالحج یعنی عید والا جو دن ہوگا، 10 ذوالحج کو عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 10 11 12 13، ٹھیک ہے، تو 13 ذوالحج کو اپنے عصر تک یہ تکبیریں پڑھنی ہے یہ۔ اور جب نماز عید پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائیں گھر سے، جہاں بھی آپ جائیں عید کی نماز پڑھنے، تو حکم ہے کہ آپ گھر سے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، اور تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے ہی گھر کی طرف واپس آئیں۔ اور بڑی عید بغیر کچھ کھائے پیے نماز عید پڑھنے جانا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے پہننا، عید کے دن غسل کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے، ورنہ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے ہوں تو وہ پہن کے عیدگاہ کی طرف جانا، جاتے ہوئے بھی لوگوں کو سلام کرتے جانا، واپسی پر بھی سلام کرتے آنا۔ اور عید قربان جو ہے یہ بڑی جو ہے، اس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے یوم نحر، عید والے دن، قربانی والے دن، تو اس کا ثواب اتنا نہیں اللہ کی بارگاہ سے ملتا جتنا ثواب قربانی کا جانور ذبح کرنے سے، خون بہانے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ یہ جو بال نہیں کٹوانے، عید کا چاند جب نظر آ گیا تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی اس کا کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے یہ حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ کرے تو وہ ذوالحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ کاٹے، اور اسی طرح یعنی کہ منہ زیر ناف جو اضافی بال ہوتے ہیں جسم سے اتارنے والے وہ بھی نہ اتارے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ اگر اس بندے کو ان دنوں میں یعنی کہ 40 دن اس کو گزر چکے ہیں ناخن تراشے ہوئے،
اور یا پھر اس کے ویسے ہی حجامت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، وہ بے حال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ جو ہے وہ بال کٹوا بھی لے تو گناہ نہیں ہوتا اس کا۔ اور یہ جو عمل ہے، یعنی کہ چاند طلوع ہوتے، ذوالحج کا چاند طلوع ہوتے نماز عید پڑھنے تک حجامت نہیں کرانی، خط نہیں بنوانا، ناخن نہیں کاٹنے، منہ زیر ناف نہیں اتارنے، تو یہ نہ تو فرض ہے اور نہ یہ واجب ہے، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہرگز نہیں ہوتا، چاہے اس نے قربانی کرنی ہو یا قربانی نہ کرنی ہو، ٹھیک ہے، نہ اس کی قربانی میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی وہ گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یہ بال نہ کٹوائے، قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ پھر قربانی کرنے کے بعد ان بالوں کو جا کے حجامت وغیرہ اپنی بنا سکتا ہے نا خطرہ سے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک مشہور ہے، عام ہم نے اپنا ہی مسئلہ گڑھا ہوا ہے جی، یہ عید کے دن جو ہے یہ جی میرا روزہ ہے، میں نے جب تک میرا جانور ذبح نہ ہو جائے تو میں نے اس جانور کے گوشت سے ہی کچھ کھانا پینا ہے، اس وقت تک میرے لیے منع ہے کچھ کھانا پینا۔ تو یہ بالکل لا یعنی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کتاب و سنت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز عید پڑھنے کے بعد جو چاہے کھا پی سکتے ہیں، آپ نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ روزہ نہیں ہوتا اس دن، عید کے دن اور عید کے بعد جو قربانی کے جتنے دن ہیں 3 دن، ان 3 دنوں میں روزہ تو ویسے ہی حرام ہے، اور وہ جو بغیر کچھ کھائے پیے آنا ہوتا ہے عید پڑھنے کے لیے، تو اتنا وقت وہ سنت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کچھ مسائل تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کئیوں کی یہ ضرورت ہوگی۔ ہاں، اس کے بعد قربانی کے چلیں گوشت کا بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، قربانی کے جانوروں کی عمریں جو ہیں، وہ اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، تب وہ قربانی لگتا ہے۔ اگر گائے بھینس ہے تو ان کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، تب قربانی لگتے ہیں۔ اگر وہ بکرا ہے، بکری کا، ٹھیک ہے، اس نسل سے، تو پھر وہ 1 سال اس کی عمر ہونی چاہیے، 1 سال سے کم قربانی نہیں لگتا۔ اگر بھیڑ کا لیلا ہے، بھیڑ کا، تو وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن وہ صحیح اس کا قد شد ہو، دیکھنے میں صحت مند لگتا ہو، تو وہ بھی قربانی لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے جانور کا، کان جو ہے وہ کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے جانور کا، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، آنکھ سے کانا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، خارش زدہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سارے عیبوں سے پاک ہو۔ ہاں، یہ فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اس کا کان کٹا ہوا ہے یا سوراخ ہے خالی کان میں، تو سوراخ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی جتنا اس کا کان تھا، اگر تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے اور 2 حصے اس کا کان ہے تو وہ قربانی لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے، اگر تیسرا حصہ اس کا، مثال کے طور پر یہ میری انگلی ہے، یہ اس کے 3 حصے کر لیں، یہ 3 پور ہیں، تو اتنا اگر ایک سینگ یا کان ایک حصہ اوپر سے کٹا ہے، 2 حصے ہے، تو وہ قربانی اس کی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ اور جس دن آپ نے قربانی کرنی ہے، جو بھی جانور آپ نے قربانی کرنا ہے، وہ اپنے پاؤں سے چل کر قربانی والی جگہ پر جا سکتا ہو، اس کے خارش نہ پڑی ہوئی ہو کہ جو اس کے گوشت میں وہ اثرات طاری ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بے عیب خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ عمریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو گوشت کی تقسیم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، گوشت جو ہے وہ بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا کوئی عقیقہ کرنے والا، کسی نے بیٹی یا بیٹے کا عقیقہ کرنا ہو تو جو بڑا جانور ہوتا ہے، اونٹ یا گائے یا بھینس، تو اس میں چونکہ 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 7 حصے دار شامل ہو سکتے ہیں، تو کیا عقیقے والا بندہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، بالکل، قربانی والے مسائل ہی عقیقے کے بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عقیقہ بھی قربانی کے جانور میں آپ شامل ہو کر اپنے بچوں کا یہ اپنا کر سکتے ہیں۔ گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، سارے کا سارا گوشت مکس کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ لیگ پیس آپ پہلے ہی نکال کے رکھ لیں اپنی فریج میں، یہ جی ہمارا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ تقوی والی بات نہیں ہے، یہ لالچ والی بات ہے۔
سارے کا سارا گوشت ایک طرح کا بنا کے مکس کریں اور پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ آپ کا ہے گھر والوں کا, ایک حصہ فقراء کا, مساکین کا, غریبوں کا, ٹھیک ہے, سائلوں کا, اور ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ گوشت کے تقسیم کرنے میں جلدی کی جائے, تاخیر نہ کی جائے. قربانی کے جانور کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے گلے میں جو پٹا, رسی, جو سنگلی ہوتی ہے وہ بھی صدقہ ہوتی ہے, اس کی کھال بھی صدقہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی غریب کو دے دیں. تو گوشت تقسیم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے, اور جلدی ان گھروں میں گوشت جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہوتی, کہ وہ انتظار کرتے کرتے شام نہ ڈل جائے اور وہ اس دن بھی بیچارے دال پکا کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جس کا ہمسایہ عید کے دن بھی دال پکا کے کھائے اور وہ ساتھ والا قربانی کر رہا ہو تو اس نے ہمسائیگی کا حق نہیں ادا کیا, اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلے اس کی طرف دیکھیں, فوری طور پر ان کے گھر گوشت بھیجیں, اور کم از کم اتنا گوشت بھیجیں کہ ایک وقت کا کھانا ان کے بچوں کا پک جائے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ 3-4 بوٹیاں آپ بھیج دیں, وہ بیچارے نہ پکانے جوگے نہ کسی کو دینے جوگے. ٹھیک ہے جی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی باتیں دین کی آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.